الحمد لله رب العالمين وبه أستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد في باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله قال رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة رواه الإمام أحمد والترمذی۔ گرامی قدر خواتین و حضرات، ابھی آپ کے سامنے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے جسے انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اور جو مسند احمد اور سنن ترمذی میں ہے، جسے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کتاب التوحید میں باب من الایمان باللہ الصبر علی اقدار اللہ، اللہ پر ایمان کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی تقدیر پر صبر کیا جائے، تقدیر کا جو بھی فیصلہ ہو اس پر صبر کیا جائے۔ اس کی آخری حدیث، اس باب کی آخری حدیث اسے رکھا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو دنیا ہی میں جلد سے جلد ہی اسے سزاؤں سے فارغ کر دیتا ہے، یعنی اگر اس سے کوئی گناہ یا غلطی ہو گئی تو اسی دنیا میں اس کی سزا دے کر اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے پاک صاف کر دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک صاحب ایمان کو کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے، کوئی غم آتا ہے، کوئی فکر آتا ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی بخار ہوتا ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی بھی مصیبت اسے لاحق ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے وہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، خیر کا ارادہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اسے سزا دے کر کے گناہوں سے پاک صاف کر دیتا ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے خیر کا ارادہ نہیں رکھتا بلکہ اس کے ساتھ شر کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کے گناہوں کو باقی رکھتا ہے، محفوظ رکھتا ہے اور اسے بیماری میں اور مصیبت میں مبتلا نہیں کرتا، بلکہ دنیا کے سارے عیش و آرام اسے مہیا ہوتے ہیں، کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوتی۔ حتی یوافی بہ یوم القیامہ، یہاں تک کہ جب وہ قیامت کے دن پہنچتا ہے تو اپنے پورے گناہوں سمیت اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے اور بھرپور سزا کا مستحق ہوتا ہے اور سزا پاتا ہے۔ تو یہ رہی حدیث کہ اگر کسی شخص سے، اگر کوئی شخص گناہوں میں مبتلا ہے، مصیبتوں میں مبتلا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے، بلکہ اگر وہ صاحب ایمان ہے، اگر وہ صابر و شاکر ہے، اگر وہ اللہ کے تقدیر کے فیصلے پر راضی ہے، سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے، تو یہ اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، اور یہ اس بات کی علامت اور نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے، تو خیر کے ارادے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے ان مصیبتوں میں مبتلا کیا ہے۔ اور اگر کوئی شخص دنیا کی زندگی میں اللہ کی نافرمانیوں کے باوجود اور اپنی شرارتوں کے باوجود اور معصیت کے باوجود اگر پوری طرح سے نعمتوں میں پل رہا ہے، عیش و آرام میں اس کی زندگی گزر رہی ہے، کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہے، تو بہت خطرہ ہے اس شخص کے لیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ شر کا ارادہ تو نہیں کیے ہوئے ہے، اللہ تعالیٰ نے خیر کا ارادہ اس کے ساتھ ہو، اس کے برعکس تو نہیں ہو رہا ہے کہ وہ اس کی سارے گناہ محفوظ رہیں اور پھر جب اللہ کے سامنے حاضر ہو تو بھرپور سزا پائے۔ یہاں پر ایک صاحب ایمان بندے کو اس بات کی تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہو، کوئی مصیبت یا بیماری پہنچتی ہو تو اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھے
کہ اس بیماری کے مقدر کرنے میں بھی، اس تکلیف کے مقدر کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے میرے لیے خیر ہے، میرے گناہوں کی معافی کا یہ ذریعہ ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ کبھی کبھی انسان کوئی چیز ناپسند کرتا ہے لیکن وہ اس کے حق میں خیر ہوتا ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ بہت ممکن ہے کہ ایک چیز آپ کو بہت پسند آ رہی ہے لیکن وہی آپ کے لیے مصیبت کا سامان ہے، اور بہت ممکن ہے کہ ایک چیز جس سے جو آپ کو ناگوار گزر رہی ہے اسی میں آپ کے لیے خیر اور بھلائی پوشیدہ ہے۔ اس حدیث میں بھی مصیبتوں پر صبر کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے تاکہ بندہ ان مصیبتوں پہ صبر کرے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے حق میں مقدر کر رکھا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی نبینا وسلم۔